نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين۔ سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی اہمیت، اس کے بعد انشاءاللہ آج ہماری دعا نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بندوں میں سب سے عزیز پرہیزگار لوگ ہیں۔ پرہیزگار تقوی والوں کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی یا متقی کی اردو ٹرانسلیشن ایک پرہیزگار بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے تقوی اور متقی بھی لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے عزیز پرہیزگار لوگ ہیں جن کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر و تازہ رہتی ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے اس کے امر و نہی میں ڈرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ڈرتے ہوئے ان پر عمل کرے، اور یہاں پہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں یقین تو نہیں ہوتا نا قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی کہ نہیں میں نے یہ عمل کیا یہ قبول ہو گیا؟ نہیں۔ تو اس لیے امر و نہی میں ڈرنا کیا ہے کہ ہم جب اچھی بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یا دوسرے کو بتاتے ہیں یا دوسرے کو غلط باتوں سے روکتے ہیں، خود رکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا کہ نہیں۔ تو انسان کے دل میں ایک اللہ کا ڈر اور ایک جس کو کہتے خشیت ہوتی ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول بھی کر لے، اور یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا یہ ہمیں اور اعمال کی خوبصورتی میں مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بنائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے نجات دے گا، اور وہ اپنے رب کا قریبی بندہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جنت میں جانے کا طریقہ اور جہنم سے نجات کیا ہے کہ بندے کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اور پھر جب وہ عمل کرے تو بھی اپنے دل میں تقوی اور خشیت رکھے، اور ہر وقت ذکر کو اپنا شعار بنا لے۔ شعار وہی جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، اوڑھنا بچھونا اپنا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ذکر کے بغیر گزرے۔ آپ دیکھیں کہ میں پڑھ رہی تھی صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ جب وہ واش روم جاتے تھے تو اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے، یعنی اتنی زیادہ ان کو عادت تھی اللہ کا ذکر کرنے کی۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ میجر پارٹ آف دیئر ڈے واز ریممبرنگ اللہ۔ تو جب انسان زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو ہر جگہ پھر وہ ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے کہ نہیں اس جگہ مطلب یہ ایک نجس جگہ ہے، یہاں پہ اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے یا ذکر سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، تو اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کیا اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور ذکر وہ بہتر چیز ہے جس سے اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سزائیں دور ہوتی ہیں۔ ذکر کے آج ہم نے 3 فائدے پڑھے، ایک تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، پھر جنت میں جانے کا ذریعہ، جہنم سے نجات کا ذریعہ، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور سزائیں دور ہوتی ہیں۔ یعنی جو آخری پیسج ہے نا اس میں دنیا کی طرف اشارہ ہے، سیکنڈ پیسج میں آخرت کے فوائد ہیں، اور تھرڈ پیسج میں دنیا کے فوائد ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں بعض اوقات انسان کے اعمال کی وجہ سے یا کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ کسی سزا کا مستحق ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ سزائیں دور کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری دعا مائی ڈے وتھ دعا نمبر 16، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک چھپکنے تک کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح اور شام یہ کہو
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور یہ صبح اور شام ایک بار دعا پڑھنی چاہیے۔ بتائیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو یہاں پہ ایک باپ اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی دعا سکھاتے ہیں، آپ ان کو نماز سکھاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ینگ ہوتے ہیں نا جب، تو بہت سارے نفس کے شر ساتھ ہوتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، یا جو بھی اس کا ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یوتھ کو بھی یہی مسئلہ ہے نا، یعنی اتنے فتنے فساد ہیں، اور پھر ہر وقت ہی ان کو اپنی زندگی سے شکایتیں رہتی ہیں۔ آپ نے یوتھ میں یہ بات بہت سنی ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں؟ مائی لائف از میسڈ اپ۔ تو میسڈ اپ کا اپوزٹ نا اصلح ہے۔ تو آپ اسے کہیں تم یہ دعا پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری لائف کو فکس کر دیں گے۔ اصلح کا مطلب ہوتا ہے میس کو فکس کر دے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نفس کے شر بھی بہت ہیں، یعنی ٹیمپٹیشن سوسائٹی میں، پیئر پریشر ادھر ادھر۔ تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے بچوں کے سکھانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفس سے کے شر سے بچائے، اور جو ان کا حال ہے اس کو بہتر طرف بدل دے۔ اس دعا کی اہم بات کیا ہے؟ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال کو بہترین کر دے اور اسے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ دعا کا آغاز، اس کے اہم نکات اب دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کا آغاز اللہ کے اسم اعظم الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے 5 اسم اعظم ہیں جس میں سے 2 یہ ہیں۔ اور اسم اعظم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی۔ تو آپ کسی بھی دعا سے پہلے اگر مانگتے نا یا حیو یا قیوم، ان ناموں سے پکار کے اور پھر دعا مانگتے تو اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے ناموں سے دعا شروع کر کے پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم واسطہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں بی جو ہے نا وہ زائدہ ہے، یعنی ایکسٹرا ساتھ لگا ہے، اور جب با زائدہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، ایک چیز پہ کی شدت بڑھانے کے لیے، اس میں مبالغہ لانے کے لیے، بالکل سٹریس تاکید ہے اس میں۔ برحمتک، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دے کے کہ یا اللہ میں تیری رحمت و فضل کا محتاج ہوں اور صرف تجھی پر بھروسہ ہے۔ استغیث جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میری مدد فرما۔ ویسے بھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ رنج و غم کی دعاؤں میں سے بھی ہے۔ انسان کو کوئی بھی مشکل پریشانی ہو تو اس دعا کو کثرت سے مانگتے رہیں۔ جیسے مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ان کا بلڈ ورک انہوں نے دیا، اس کا ایک ٹیسٹ آنا ہے، وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو کوئی دعا میں ان کو بتاؤں کہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، تو میں نے ان کو یہی دعا بتائی۔ میں نے کہا آپ بس یہ پڑھتے رہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں اور پھر ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی رحمت اپنے لیے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ویسے بھی اتنا حصہ دعا کا ہر مشکل پریشانی میں، تکلیف میں، ایگزائٹی میں، یا آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پریشر فیل کر رہے ہیں تو آپ اس سے دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ رحمت کا لفظ جو ہے نا وہ بہت وسیع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ اور سوچیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور پھر استغیث جو ہے نا یہ بہت زیادہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اب آپ کے ہاتھ میں آپ ایسے فیل کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کبھی بھی کچھ نہیں تھا، یا اللہ میں تو ہمیشہ سے تیری محتاج ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تیری مدد اور رحمت کے بغیر۔ تو استغیث جو ہے نا ایسا ایکسپریشن ہے، جیسے ہیلپ لیسنس نہیں ہوتی،
تو جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں نا تب یہ استغیث کا ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. یعنی اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کو صحیح ایکسپلین کر سکے نا. پھر اس کے بعد اصلح لی شانی کا مطلب کہ اپنے حال کی اصلاح اور اس کی بہتری کی دعا. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں اصلح لی شانی کلہ، شان جو ہے نا یہ آتا ہے انسان کے حال کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ قرآن مجید میں لفظ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جس بھی حال میں ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں شان کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی پورے دن کی جو سچویشن ہے، کبھی آپ خوش ہیں، کبھی غمگین ہیں، کبھی آپ سیڈ ہیں، کبھی آپ اینکشس ہیں، کبھی آپ سٹریس فیل کر رہے ہیں، کبھی آپ بے چین ہیں. یعنی دن میں ایک ہی دن میں انسان کتنی ملٹیپل حالتوں سے گزرتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. آپ اگر صبح سے دیکھیں، صبح تھوڑی لیزی ہوتی ہے، پھر ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر ہم تھوڑے ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی اپ ہوتے ہیں، کبھی صبح سے ہی ہم اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں اور کبھی صبح سے ہی بہت ڈاؤن ہوتے ہیں. تو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے نا ہمارے ایموشنز میں، یہ ہوتا ہے شأن. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اصلح لی شأنی، کہ یا اللہ فکس کر دے، صحیح کر دے، درست کر دے میرا حال. یعنی اگر میں غمگین ہوں تو یا اللہ مجھے خوش کر دے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے تندرست کر دے، میری لائف اگر بہت بگاڑ کا شکار ہے تو اس میں اصلاح کر دے، اگر اس میں فتنہ فساد کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو ہٹا کے اس میں امن و امان لیا. یعنی ہر طرح کی اصلاح کی دو. بہت جیسے جامعیت ہے اس چھوٹے سے کلمے میں نا، کلو ہو کہہ کے نا ہم نے سارا کچھ ہی مانگ لیا. یعنی صرف اپنا حال نہیں بلکہ عبادات، معاملات، گھریلو زندگی اور ہر حال میں مجھے بہتر اخلاق و کردار عطا فرما. یعنی میری عبادت میں جو حالت ہو وہ بیسٹ ہو، میرے جو ڈیلنگز ہیں وہ بیسٹ ہوں، میں اپنی ڈومیسٹک لائف، گھر کی زندگی میں بیسٹ طریقے سے پرفارم کروں، میں جہاں بھی جاؤں، جس سے بات کروں، جس سے معاملہ کروں تو بہترین اخلاق اور کردار ہو. آپ دیکھیں اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں کہ جو منافقین تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ فساد کرتے تھے. ان کی ایک کوالٹی آئی فساد. فساد کو اپوزٹ جو ہے نا وہ اصلاح ہے، اصل اس سے نکلا. بعض دفعہ انسان خود بھی فسادی بن جاتا ہوتا ہے نا، ایسے ہم خود فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے ٹریپ میں آ کے یا اس میں بعض کوئی ہمیں ورگلاتا ہے تو ہم ہی فساد کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہاں پر اس کی بھی دعا ہے کہ یا اللہ اگر میرے اندر کوئی فتنہ فساد ہے کہ میں اپنے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا رہی ہوں یا کچھ، تو یا اللہ میرے حال کی اصلاح کر دے سارے کے سارے. پھر فلا تکل